بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد پراچا پاکستان اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پرائم منسٹر نے شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کرنے کا حکم دے دیا تھا. ابھی تک جو ہم نے رپورٹ پڑھی اس میں بہت انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں. 7 سے 8 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں جو ہائی لائٹ اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کسانوں کو اور اس ملک کے جو عوام ہے شوگر ملز والوں نے اس کو کس طرح لوٹا ہے. ایک تو کسانوں کے حوالے سے سب سے پہلے کہ ان کو ان کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو سپورٹ پرائز حکومت مقرر کرتی تھی ان کو وہ دی نہیں جاتی تھی شوگر ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے. بعد میں پھر کچی پرچی پہ سسٹم چلایا جا رہا تھا. اس میں بھی کافی ان کی جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں ہیں وہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. جو ایکسپورٹ اور سبسڈی کے حوالے سے خوفناک انکشافات ہیں جس میں ایک کین کمشنر سے لے کے ڈیسیژن میکرز فیڈرل کیبنٹ تک ای سی سی تک سب کے سب لوگ انفلوئنس ہوتے تھے. ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہوتے رہے ہیں. اور اس میں آج کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جو ایکسپورٹ کی اجازت جو پنجاب میں دی گئی اور وفاق میں دی گئی اس میں رزاق داؤد صاحب اور پنجاب سے عثمان بزدار صاحب جو وہ الٹیمیٹ وہ رسپانسبل ہیں. اس کے علاوہ جو ذکر ہوا ہے کہ ایکسپورٹ جو افغانستان کو کی گئی اس میں 80,000 میٹرک ٹن کی جو چینی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اس میں اب یہ چیزیں فردر انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور بھی جو سب سے انٹرسٹنگ جو عوام کو جاننے کی ضرورت ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشنز کے جو لوگ ہیں ایک تو ایکسپورٹ کی اجازت لیتے تھے پھر اس پہ سبسڈی بھی لیتے تھے. تو جو کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 1 روپیہ جب پاکستانی جو ڈومیسٹک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 1 روپیہ بڑھتی ہے تو شوگر مل والوں کو 5.2 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ انہوں نے اپنی اسٹڈی کی ہے اور یہ اسٹڈی پہلے سے بھی چل رہی تھی لیکن اس پہ اب ایک آفیشلی جو ہے وہ رپورٹ آ گئی ہے. تو یہ شوگر ملز کے حوالے سے ایک بہت ہی ایک فیوچر کے حوالے سے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس سے جو حکومت کو ہے وہ ایک لائے عمل طے کرنے میں مدد ملے گی کہ شوگر کی جو قیمتیں ہیں وہ کم سے کم بڑھائی جا سکیں. بعد میں جو کمیشن کی رپورٹ میں جو وفاقی اور صوبائی ادارے ہیں ان پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. سی سی پی کے حوالے سے تو انکوائری کرنے کا حکم دے دیا ہے. ایسی سی پی کی بھی نیگلیجنس ہے کہ متعدد شوگر مل کے حوالے سے جو ان کے ایک ڈائریکٹر صاحب کا نام لکھا ہے شوگر کمیشن کی رپورٹ میں عابد حسین صاحب کہ ان کے پاس جو ہے وہ کیسز آئے لیکن انہوں نے متعلقہ شوگر اس میں جہانگیر ترین کے بھی شوگر مل شامل تھے کہ ان کے خلاف انہوں نے انکوائری نہیں کی. وہ ان کو کرمنل نیگلیجنس قرار دیا گیا ہے. اسی طرح جو ایف پی آر کے حوالے سے اب شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں ایف پی آر کو بھی قصوروار ٹھہرایا گیا ہے کہ ٹی ٹیز کا جو قانون ہے وہ ایف پی آر لے کے آیا ہے. افغانستان ایکسپورٹ ہوئی شوگر کو بعد میں جو یو اے ای اور امریکہ کے ذریعے جو رقم ہے وہ یہاں پہ بھجوائی گئی. اس کے علاوہ جو باقی جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اور منسٹری آف کامرس ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے جتنے بھی ڈیسیژنز انہوں نے کیے ان پہ بھی کوشچنز اٹھائے گئے ہیں کہ ایک ایکسپورٹ بڑھائے جانے کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں ڈومیسٹک مارکیٹ میں شوگر کی قیمت بھی انکریز ہو جاتی ہے. تو اس کا رسپانسبل اوور آل تمام ادارے ہیں. تمام جو ایک شوگر مل ایسوسی ایشن نے تمام ہماری جو اسٹیٹ کی مشینری ہے ان کو مفلوج کیا ہوا تھا. تو یہ ایک بہت ہی اچھی رپورٹ ہے اور پرائم منسٹر کو اس پہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کیا. لیکن ہمارے جو چند بیسک کوسچنز ہیں جو ابھی قبل از وقت ہیں لیکن جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں نیب میں ایف پی آر میں متعدد اور ایسے کیسز ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں. تو حکومت ان کو تو سالو کر نہیں سکی. تو اب یہ دوبارہ جو کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ انہی ڈپارٹمنٹس کو کیسز بھیجے جائیں گے جہاں پہ شوگر مل ایسوسی ایشنز کے جو لوگ ہیں وہ انفلوئنس کر کے اپنے لیے ڈیسیژن میکنگ کرواتے تھے. تو کیا جو بعد میں آفیسرز ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پاورفل جو شوگر مافیا ہے ان کے خلاف آگے جو فیوچر میں ایکشن لے سکیں گے؟ آیا کہ ان کے لیے بھی کوئی ٹینیور مقرر ہوگا کہ کہ کس طرح اور کتنے عرصے کے دوران ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے؟ آیا کہ جو پاورفل لوگ ہیں رزاق داؤد جیسے اور
عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جنہوں نے ان پرنسپل اپروول دی اور اپنی نیگلیجنس اور اپنی کوتاہیاں بھی جو ہے وہ کمیشن کے سامنے اب ایڈمٹ کی، تو آیا کے خلاف ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکے گا. تو ابھی ایک قبل از وقت ہے کہنا، لیکن پرائم منسٹر نے رپورٹ اوپن کی. رپورٹ اوپن ہونے کے بعد اب آگے شہزاد اکبر کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ عید کے بعد جو جو رپورٹ میں ریکمنڈیشنز ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے تمام اداروں کے حوالے سے ایک میکانزم تیار کریں گے اور پرائم منسٹر کو عید کے بعد فوری طور پہ دیں گے. اس میں وہ بتائیں گے کہ جو کیسز ایف پی آر کے ریلیٹڈ ہیں، سی سی پی کے ریلیٹڈ ہیں یا باقی اینٹی کرپشن پنجاب کے ریلیٹڈ ہیں، ان کو فوری طور پہ ریفر کیا جائے. سب سے انٹرسٹنگ ایک اور بھی ہمارے پاس جو چیز ہے کہ پاکستان میں اگر جو ہماری جو پنجاب پولیس کے حوالے سے ہے یا اسلام آباد پولیس ہے، تو سب سے بہترین جو انویسٹیگیشن ہے کسی بھی چیز کی وہ کر سکتے ہیں. تو ایک پرپوزل ہے جو فلوٹ ہو رہی ہے کہ ان شوگر مافیا کے حوالے سے جو پنجاب پولیس کے حوالے سے یا اسلام آباد پولیس کے حوالے سے ان کو انویسٹیگیشنز دی جائیں، وہ اس کو فوری طور پہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. تھینک